ایک نوجوان اسلام لا چکا ہے، ابھی اسلام لایا، مسلمان ہوا ہے، اور دوسرے ہی دن آ کر کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں زنا کروں. لیجئے، مسجد نبوی میں بیٹھا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے اجازت دے دیجئے، ایک لڑکی سے میری دوستی ہے، میں اس کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں. وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا. وہ سمجھ نہیں رہا ہے کہ ہم کیا، جس ماحول سے، جس سماج سے نکل کے آیا وہاں زنا کی کوئی حیثیت ہی نہیں. کپڑوں کی طرح لڑکیاں بدلی جاتی ہیں وہاں پر، آج اس کے ساتھ، کل اس کے ساتھ، پرسوں کوئی حیثیت. اس ماحول سے نکل کے آیا، زنا کی اجازت مانگتا ہے، جبکہ زنا اسلام میں حرام ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے، مصلحت دیکھیے، دور اندیشی دیکھیے. صحابہ ڈانٹ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں صحابہ سے نہیں تو اس کو مت ڈانٹو، میں سمجھاتا ہوں. بلایا، ادھر آؤ، کیا اجازت دے دیجئے. میں، آپ نے کہا زنا کرنا چاہتے ہو؟ جی. اچھا ایک بات بتاؤ، کیوں اس کے ساتھ یہ زنا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی وہ ہمیں اچھی لگتی ہے، اس سے ہماری دوستی ہے، تعلقات ہیں، نہ میں اس کے بنا رہ پاؤں گا نہ وہ میرے بنا رہ پائے گی. او یہ بات ہے. اچھا ٹھیک ہے. اوفو، انداز دیکھیے سمجھانے کا. اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میں بھیج دوں گا، زنا کرنا ہے ٹھیک ہے دے دوں. لیکن یہ بتاؤ، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ یہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کر لو تو کیا کرو گے؟ یہی ہونا چاہیے. یہاں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ جو موبائل پر لڑکیوں سے گفتگو کر رہے ہیں فون پر، ان سے کہا جائے کہ تم جن کی بہن بیٹیوں سے باتیں کر رہے ہو، اگر تمہاری بھی بہن بیٹی سے کوئی بات کرے تو تمہیں اچھا لگے گا؟ تو ایک دم غصہ، ہٹ چپ. انداز یہی ہے اللہ کے رسول کا. آپ نے کہا اگر میں کہوں کہ یہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کر لو تو کرو گے؟ کہتا کیا؟ آپ نے کہا جو اس لڑکی کے پاس ہے وہ تمہارے ماں کے پاس بھی ہے. انداز دیکھیے، جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہو وہ چیز تو تمہارے ماں کے پاس بھی ہے. کہتا ہے فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میرے ماں اور باپ آپ پر قربان. ایسا کون بے شرم اور بے غیرت انسان ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے گا؟ ارے ان سے لے لیجئے، جو لینا ہو قرآن، اتنی دور لے لیجئے. ایسا کون ہوگا؟ آپ نے کہا نہیں نہیں بالکل ٹھیک تم نے کہا کہ ایسا کوئی نہیں ہو سکتا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کرے. اچھا 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 سوری، ماں کا نام لے کر میں نے آپ کے جذبات سے کھیلنا نہیں 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 نہیں. اچھا ایک کام کرو، اپنی بہن کے ساتھ یہ کام کر لو. کہتا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کوئی بہن کے ساتھ بھی نہیں کرے گا شریف انسان. آپ نے کہا اچھا بیٹی کے ساتھ؟ کہا اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کوئی شریف النفس اپنی بیٹی کے ساتھ بھی یہ کام نہیں کرے گا. آپ نے کہا اچھا اپنی خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، لاسٹ میں کہا چچی کے ساتھ. کہنے لگا نہیں. اب اللہ کے نبی نے کہا نوجوان اتنی سی بات مجھے بتا دو، جب تم اپنی ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، چچی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتے ہو، تو جس لڑکی کے ساتھ تم یہ کام کرنا چاہتے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہوگی یا بہن ہوگی یا بیٹی ہوگی یا بیوی ہوگی یا چچی ہوگی یا خالہ ہوگی. پھر وہ انسان کیسے یہ گوارا کرے گا کہ میری بہن کے ساتھ یہ کام کوئی کرے، بیٹی کے ساتھ یہ کام کرے، بھانجی کے ساتھ یہ کام کرے، چچی کے ساتھ یہ کوئی کام کرے، خالہ کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ نوجوان جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو وہ کام تم دوسروں کے لیے کیوں پسند کر رہے ہو؟ دوسرے کے ساتھ کیوں پسند کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ کہا نہیں. کیا تم یہ پسند کرو گے تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ کہا نہیں. کہا وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہے. اتنا کہنا تھا اس نوجوان کا
کے اندر زنا کا جنون نکل جاتا ہے اور کہتا کہ میرے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے زناکاری سے بچائے، محفوظ فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اے اللہ اس نوجوان کی نظروں کی حفاظت فرما۔ اس نوجوان کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہا تھا کہ اللہ اس نوجوان کی نظروں کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ نے زنا تو چھوڑو، اس دن کی تاریخ سے اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ میں نے اس دن کی ڈیٹ سے اس دن کی تاریخ سے کسی بھی حرام چیز کو نہیں دیکھا۔ اب آپ بتائیے کہ آپ اس کو کہہ دیتے اے زنا کی جات مار تو کیا ہوتا ہے؟ ڈانٹ رہے ہیں تک میں پھر جاؤں گا زنا، تو وہ زنا نہیں چھوڑ پاتا۔ حکمت دیکھیے، دور اندیشی دیکھیے اور عقل مندی دیکھیے۔ شریعت نے کبھی نہیں کہا کہ عقل مندی چھوڑیے، کبھی کبھی عقل مندی اس بات کے لیے مجبور کر دیتی ہے کہ ایسا کرو۔ ایک نوجوان، ایک بدوی دیہاتی آیا اور مسجد نبوی میں آ کر بیچوں بیچ میں پیشاب کرنے لگا۔ اللہ کے رسول وہاں بیٹھے ہیں، صحابہ کرام کے ارد گرد، اور وہ پیشاب کرنے لگا۔ آپ کی مسجد میں کوئی پیشاب کر دے، مسجد تو چھوڑو، مسجد کے باہر بھی کوئی پیشاب کرے تو آپ اس کو لاٹھی ڈنڈے لے کے دوڑنے لگیں گے۔ صحابہ کرام نے دیکھا ایک دیہاتی مسجد میں پیشاب کر رہا، وہ بھی ایک بیچوں بیچ میں، وہ اٹھے مارنے کے لیے، آپ نے کہا نہ نہیں، کہ پیشاب کر رہا، آپ نے کہا کر لینے دو۔ کہ اللہ کے نبی مسجد ناپاک ہو جائے گی، آپ نے کہا ہو جانے دو، تم ادھر آؤ، کر لینے دو۔ اس نے دیکھا ہے ماننے تو نہیں آ رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، اب وہ کر رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیے اگر اسی کنڈیشن میں اس کو دوڑا دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ پیشاب رکتا تو ہے نہیں۔ اب وہ جب کرنے ہی لگا، اسی حال میں اب اس کو بھگایا جاتا تو کیا ہوتا؟ کر رہا، پھر ادھر ٹپکا، پھر بھاگا ادھر ٹپکا، پھر بھاگا ادھر گرا۔ تو ابھی تو ایک حصہ ناپاک ہو رہا ہے، پھر کتنے حصے ناپاک ہوتے ہیں، کتنی جگہ پیشاب گرتا اس کا۔ تو آپ نے کہا نہیں نہیں کر لینے دو، کر لیا۔ اب وہ کر لیا تو ڈر رہا کہ اب کیا ہوگا، اڑ نہیں رہا۔ آپ نے کہا پیشاب کر کے ادھر آؤ۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، آپ نے کہا بیٹھو، وہ بیٹھ گیا۔ آپ نے اسی کی آنکھوں کے سامنے صحابی کو جو مارنے کے لیے دوڑ رہے تھے اس سے کہا پانی کا ایک ڈول بالٹی لے کر جہاں اس نے پیشاب کیا وہاں ڈال کر اس کو دھل دو۔ اب سوچو ہم جس کو مارنے جا رہے اور ہم سے کہا جائے دھل دو تو کیا ہوگا؟ ہم ہی اس کو مارنا چاہتے ہیں اور ہم سے ہی کہا جائے کہ اس کا پیشاب دھلو تو غصہ آئے گا۔ لیکن صحابہ کرام کو غصہ نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اب وہ اس لیے نہیں دھل رہے کہ وہ اس کو مارنا چاہتے تھے، اس لیے دھل رہے کیونکہ جناب محمد رسول اللہ کا حکم ہے۔ یہ سوچ تھی ان کی۔ اچھا آپ کا اس کا پیشاب دھو رہے ہیں، دل میں چاہے جو بھی ہو لیکن حکم ہے نبی کا، دھو رہے ہیں۔ اور جب وہ دھل چکے اس کا پیشاب تو اللہ کے رسول اس دیہاتی سے کہہ رہے ہیں سنو، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ذکر و اذکار ہوتا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، میرا نام محمد ہے، میرا باپ عبداللہ تھے، محمد ابن عبداللہ ہوں، مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، میں محمد رسول اللہ ہوں اور اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، یہ اللہ کا یہ نہیں کہہ رہے ہیں تم ایمان لاؤ، آپ نے توحید کی دعوت دے دی، رسالت کی دعوت دے دی، میں اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا، 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں، یہاں نماز ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جاؤ آئے دیہاتی آئندہ اس مسجد کا احترام کرنا، کہیں باہر کہیں پیشاب کر لینا لیکن اللہ کے گھر میں جہاں ذکر و اذکار ہوتا وہاں پیشاب مت کرنا، آئندہ اس بات کا خیال رکھنا۔ اس نے اللہ کے نبی کی شکل آج پہلی بار دیکھی ہے قریب سے، ابھی تک سنتا تھا جادوگر ہے، یہ ہے وہ ہیں، وہ پلٹتا جا رہا ہے، مسجد سے رخصت ہوتا ہے لیکن بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھتا بھی جاتا ہے، دیکھتا جا رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ پھر وہ اپنی قوم کے اندر گیا، سماج میں گیا اور کہنے لگا آئے میری قوم کے لوگوں، آئے میرے سماج کے لوگوں، آئے میری قوم کے لوگوں،
آج میں نے محمد رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تم تو کہتے تھے وہ جادوگر ہے، تم تو کہتے تھے کہ وہ صابی ہے، تم تو کہتے تھے کہ وہ بددین ہے، تم تو کہتے تھے کہ وہ ایسا ویسا ہے. اللہ کی قسم تم جھوٹ بولتے تھے اس نبی کے بارے میں. نہ وہ جادوگر ہے، نہ وہ صابی ہے، نہ وہ بددین ہے. ما شتمنی وما قہرنی وما غضبنی، وہ ایسا ہے اس کی مسجد میں میں نے پیشاب کر دیا، اس کے باوجود نہ تو اس نے مجھے گالی دی ہے. ما شتمنی، نہ اس نے مجھے گالی دی ہے. وما قہرنی، نہ وہ میرے اوپر غصہ ہوا ہے، نہ اس نے مجھے ڈانٹا ہے، جھڑکا ہے. وما غضبنی، اور نہ ہی اس نے غیظ و غضب غصہ مجھے دکھایا ہے. لوگو تم جھوٹے ہو. میں اسی کے پاس جاتا ہوں اور اپنا رشتہ اس سے جوڑتا ہوں، پھر وہ لوٹ کر آتا ہے اور اسی مسجد نبوی میں آ کر اللہ کے نبی سے کہتا ہاتھ یدک ابایک علی الاسلام، اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اور اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ.